From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. السلام علیکم. اچھا صاحب، 3 خبریں ہیں. پہلی خبر جو ہے وہ UAE نے 5000 شیعہ مسلمانوں کو ملک سے نکالا، پاکستان بھیج دیا. پاکستان کی حکومت نے کوئی اعتراض، کوئی احتجاج، کچھ نہیں کیا. دیکھیے، یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ یہ اپنی شکست کو اس انداز سے تسلیم کر رہے ہیں یہ UAE والے کہ جہاں کوئی شیعہ مسلمان نظر آئے تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایران کا ہم نوا ہے، ایران کو جو ہے وہ فیور کر رہا ہے. اچھا، ایران کی فیور میں تو یورپ کے لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو اگر بس چلتا ہے تو ان کو بھی جا کے یہ ڈنڈے مارو اور نکالو گھروں سے. نکال سکتے ہو تم وہاں تو جا کے تمہاری. دیکھیے، ایک 80 سالہ بزرگ کو یہ گھسیٹ کے لے کے گئے کہ وہ شیعہ ہے، اور ان سے اکروں بٹھا رہے ڈیٹینشن ہاؤس میں. اکروں ان سے بیٹھا نہیں جا رہا، ان کے گھٹنوں میں تکلیف تھی، تو انہوں نے شرطا نے اپنی لاٹھی ان کے گھٹنے پہ ماری. یہ یزیدیت مچائی ہوئی ہے انہوں نے. ایک ٹیکسی ڈرائیور جو ہے، اس کی بیوی کو بخار تھا، اس کو گھسیٹتے لے کے گئے. اس نے کہا بھائی ذرا احتیاط سے، ان کو بخار ہے. کوئی فکر نہیں. یزیدیت اور کیا ہوتی ہے، یہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. اب ان کا یہ چورن کوئی خرید نہیں رہا اس وقت. شیعہ کیا سنی کیا، سب سے زیادہ سنی ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. تم ان کو ہٹا سکتے ہو؟ نہیں ہٹا سکتے. سب کے چہرے سامنے آ گئے. یار دیکھیے، لاجیکلی بات کیجئے، پریکٹیکل بات کیجئے. فلسطین سارا سنی ہے، حمایت سب سے زیادہ ان کے لیے کوئی جنگ کرتا ہے اور بدنام ہے تو وہ ایران ہے. تو سو واٹ؟ یہ فرقہ بندی پیدا کر کے اپنے حق میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. کسی بھی مظلوم کی بددعا لگے گی، وہ جو تم نے ٹاور بنایا ہے، کیا نام ہے اس کا، وہ زمین بوس ہو جائے گا تمہارا. یہ جس قسم کے ظلم تم کر رہے ہو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر. اچھا صاحب، اب آئیے دوسری خبر کی طرف کہ جمائمہ خان شادی کر رہی ہیں، تو ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے حکومت وقت کی طرف سے کہ عمران خان کو ٹیز کیا جائے، بدنام کیا جائے. اب بتائیے، ان کو طلاق ہوئے عرصہ ہو گیا، ان کی اپنی زندگی ہے، وہ عورت اپنے حق میں فیصلہ کرتی ہیں، مناسب سمجھتی ہیں تو وہ کریں شادی. اس کا عمران سے اب کیا تعلق ہے؟ یہ کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتے کہ جہاں پر یہ عمران کے خلاف کوئی بات کریں. انہوں نے وہ بیہودہ حرکت کی ہے آج کے موجودہ حکمرانوں نے، جس نے مسلمانوں کی 1400 سال کی تاریخ کو شرمندہ کر دیا ہے. انہوں نے عدت کیس بنایا اس پر. پوری دنیا میں وہ ہوا. میرا ایک دوست مجھ سے فون پہ، امریکن وہ تھا، اور وہ کہتا تھا کہ یار، وہ مزے لیتا تھا، یار ٹیل می ان ڈیٹیل صدیقی، ٹیل می ان ڈیٹیل واٹ از عدت. تو میں نے اسے کہا نہیں، میں جس دن واشنگٹن آؤں گا تو تمہیں ڈیٹیل میں بتاؤں گا. لوگ مذاق کرنے لگے تھے کہ یار عدت پہ کیس بنایا ہے انہوں نے، جھوٹے کیسز. اب اس کے پیچھے پڑے ہیں، ان کی مرضی بھائی. اچھا، عورت، ہماری سوسائٹی اتنی ذہنی طور سے، مذہب، ہمارا مذہب بالکل صحیح ہے، ان کی سوچ بالکل پسماندہ ہے. کیونکہ مذہب نے تو، اور کتنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے شادی ہوئی ہے. 3 ڈیورسی تھیں جن سے شادی ہوئی، حضرت سلمہ اور 2 اور تھیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی، مذہب میں کوئی خامی نہیں ہے. یہ پیدائشی طور پہ جاہل لوگ ہیں. اس کی مرضی، وہ اب جس سے بھی شادی کرے. اگر ہمارے یہاں طلاق یافتہ عورت شادی کی خواہش کرے یا شادی کی بات کرے تو کہتے ہیں یہ آوارہ ہے، بدچلن ہو گئی وہ عورت. اچھا، وہ عورت بدچلن ہو گئی، اور تم سارے زمانے میں بدچلنی کرتے پھرو، تم پہ کوئی آنچ نہیں آتی. تم بھی تو کہو. بہت پسماندہ لوگ ہیں. دعا کیجیے یا اللہ. ایک
جہالت ہوتی ہے پسماندگی، اور ایک ہوتی ہے مذہبی جہالت، وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، یہ اس کا اظہار ہے۔ اچھا صاحب، آخری بہت اہم خبر کہ مڈل ایسٹ میں دوبارہ جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور بہت متضاد آپ کو باتیں ادھر سے ادھر سے ملیں گی۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ صرف اس کی جو بالکل ہی روٹ کاز اور سول جو ہے نا، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیے، اب ایک محقق ہیں جو مڈل ایسٹ کے پانی کو جانتے ہیں، سمندرز کو، ان سب کو، ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ ایک مرتبہ پرزور انداز سے حملہ کر کے اسٹریٹ آف ہارمونز کا کنٹرول حاصل کر لے، اور ایک دفعہ کنٹرول حاصل کر لیا تو پھر کسی بھی صورت میں اس کو زندگی بھر نہ چھوڑیں اور مڈل ایسٹ میں اپنا راج کریں۔ اچھا، اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، پوچھئے کیا امریکہ ایسا کر سکتا ہے؟ میرا جواب یہ ہے، ہمارے پاس اتنی قوت ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ جی، میں آپ سچ بتاتا ہوں آپ کو۔ اچھا، اب دوسرا سوال یہ کہ اچھا تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، کیا پروسن کون سے اگر ہم ایسا کر دیں؟ دیکھیے، ایران جو ہے وہ جو قریبی ریاستیں ہیں، قطر ہے اور بحرین ہے اور سعودی عربیہ ہے، ان کی آئل فیلڈ جو ہیں ان کو تباہ کر دے گا، وہ پورے مڈل ایسٹ میں وہ تباہی مچا دے گا۔ اس کے پاس کیا یہ قوت ہے؟ اس کے پاس یہ قوت ہے۔ کیا چانسز ہیں کہ وہ ایسا کرے گا؟ 99% چانسز ہیں کہ وہ یہ کرے گا۔ اب آخری سوال، تو اس کے اثرات سے سب سے زیادہ متاثر کون ہوگا؟ امریکہ سب سے کم متاثر ہوگا، لیکن سب سے زیادہ متاثر جو ہوگا وہ پورا یورپ، چین، انڈیا، پاکستان، ہر طرف ہر ملک ہی اس سے متاثر ہوگا، امریکہ بھی متاثر ہوگا، لیکن ہمارے اندر سہنے کی قوت زیادہ ہے، ہم سہ سکیں گے۔ لیکن پوری دنیا کا کھیل بگاڑ کر ہم خوش نہیں رہ سکیں گے۔ دیکھو، سپر پاورز جو ہوتی ہیں نا، وہ دو چیزوں پہ بڑی فنڈامنٹل ہوتی ہیں ان کے لیے۔ ایک ان کی اکانومی مضبوط ہو، اور دوسری ان کا امیج اچھا ہو۔ ہم دونوں طرف سے جو ہے نا گر رہے ہیں۔ ہماری اکانومی بھی روز بروز خراب ہو رہی ہے چائنا کی وجہ سے۔ چائنا جو ہے وہ ہر حادثے کو اپنے حق میں اور ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور بہت خوبی سے کر رہا ہے۔ وہ ہم سے ڈائریکٹ جنگ نہیں کرتا، لیکن وہ کہتا ہے تم غلطیاں کرو اور ہم فائدہ اٹھائیں، اور ہمارے لوگ یہ بات سمجھ نہیں رہے کہ اس جنگ سے سب سے زیادہ فائدہ وہ اٹھاتا ہے، اپنے ہتھیار جو ہے ان کی مارکیٹنگ کر لیتا ہے، ان کو بیچتا ہے، ہمارا امیج خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہمارے صدر صاحب تو آپ کو پتہ ہے وہ کس رنگیلے قسم کے صدر ہیں کہ ان کو اب یہ سوچیے کہ ایک دفعہ بھرپور حملہ کر کے وہ دیکھیں۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔